حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، آج میں بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اور میری باتوں کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کا اپنے چینل پر تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سننے کی زحمت اٹھائی اور اس ناچیز کو تھوڑا وقت دیا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا موضوع دینی تعلیم ہے۔ ویسے تو علم کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور فتنے کا دور ہے، جبریت کا دور ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام میں 5 ادوار ہیں۔ اسلام کے روح سے زمانے 5 طرح کے ہیں، جن میں سے کچھ دور گزر چکے ہیں اور کچھ باقی ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فتنے کا دور ہے، جبریت کا ہے۔ آپ جس طرف میں نظر اٹھائیں گے ہر طرف آپ کو فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا۔ اب اس فتنے سے ہمیں کیسے بچنا ہے؟ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم علم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن کو اپنے راستے کی روشنی بنا کر آگے بڑھے۔ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ آج مسلمان جس پستی میں ہے، جس کھائی میں ہے اور جس تنزلی میں ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ صرف علم ہے۔ علم اور قرآن کریم کا علم، حدیث رسول کا علم، ان چیزوں کو تھام کر ہی ہم اس پستی سے باہر نکل سکتے ہیں اور ترقی کی اونچائی پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور یوں ہی ہم چاہیں کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ترقی حاصل کر لے، کامیابی حاصل کر لے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہر مسلمان کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہیں اسلام کے تئیں کچھ معلوم نہیں، قرآن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ملیں گے آپ کو، بہت سے مسلم نوجوان ایسے ملیں گے جنہیں کلمہ طیبہ تک معلوم نہیں، جنہیں قرآن کا علم نہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جنہیں پاکی ناپاکی کا علم بھی نہیں، بالٹی کے بالٹی غسل کرنے کے بعد بھی وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ آخر ان چیزوں سے اتنا دور کیوں ہے؟ ان کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، انہیں صرف دنیا کی طرف رغبت دلائی، دنیا کی رغبت دلائی اور ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا کی اور دنیاوی تعلیم کی محبت اور اس کی اہمیت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم مت دیجیے، ضرور دیجیے، اور انشاءاللہ میں دنیا کی تعلیم کی اہمیت اسلام کی نظر سے اور ثواب کی نیت سے اگر وہ تعلیم سیکھی جائے تو پھر اس پر کیا فائدہ ہے، اور ہمیں وہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو دوسری ویڈیو میں کروں گا، لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں، جن کا ایمان قرآن پر ہے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، انہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں، کلمہ طیبہ تک معلوم نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کس نبی کی امت میں پیدا ہو، وہ بھی نہیں بتاتے ہیں، انہیں یاد نہیں، معلوم ہی نہیں، اپنے نبی کے نام تک بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ان چیزوں کی وجہ وہی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ ان کے ماں باپ نے، والدین نے اپنی اولاد کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، ان کے اخلاق کی طرف، ان کے کردار کی طرف، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔
اس بات پر توجہ نہیں دی، اس بات کی فکر نہیں لیے وہ لوگ کہ ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے ہو، کیسے وہ انسانی زندگی گزارنے کے مکمل ضابطے سیکھ لے، کیسے انسانی زندگی گزاری جاتی ہے، انسان کو کیسے اپنی زندگی، اپنے دن اور رات کیسے گزارنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ان چیزوں کی فکر نہیں ہوئی۔ بس یہ فکر ہوئی کہ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کما لے۔ اس لیے جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو ہم اور آپ نہ دہرائیں، اپنی اولاد کو تعلیم دے، انہیں دینی تعلیم دے، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے، انہیں حدیث رسول سمجھائے، انہیں دین کی بات سمجھائے، ان کی تربیت پہ دھیان دے، تب جا کر آپ ان سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو غلطی ان لوگوں سے ہو گئی ہے، ان لوگوں نے اپنی اولاد کی طرف، ان کی تربیت کی طرف، ان کی تعلیم پہ دھیان نہیں دیا، ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی۔ اب پھر وہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے، ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ اپنی بچوں کو ضرور تعلیم